خدا کی قسم جس طرح قرآن مجید کے ساتھ رمضان میں ہم مسلمان سلوک کر رہے ہیں شاید دشمن بھی وہ سلوک نہ کرتے ہوں۔ میں پچھلے 4 دن سے مختلف ایسی مساجد میں گیا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایسا قرآن مجید پڑھنے والا مل جائے کہ تاکہ اس کی بات مجھے سمجھ آئے اور میں قرآن مجید کو دھیان سے سنوں اور اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوں کہ قرآن مجید مجھے سمجھ آئے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا کہ جو قرآن مجید کو درست پڑھ رہا ہو، اور ایسی غلطیاں کر رہے تھے کہ جو اللہ نے جلی ہیں، یعنی ایسی جگہ پہ رک جانا کہ جہاں پر رکنا بنتا ہی نہیں ہے، ایسے تلفظ کا بیڑا غرق کر دینا کہ میں حیران تھا کہ یار یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ اور میں یہ درد سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اگر قرآن مجید کو سمجھا ہے تو صرف ہم نے دم اور درود کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کہیں سمجھا ہے تو بس کہیں اپنے کاروبار کے افتتاح کے لیے قرآن خوانی کروا لی، اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ اور بھائی اس سے تو دلوں کی جلا ملتی ہے، اس سے تو دل روشن ہوتے ہیں، اس سے تو ہدایت ملتی ہے۔ ہم نے کیا کر دیا ہے؟ قرآن مجید کو کیا بنا کیا لیا ہے؟ کیا صحابہ اس طرح سمجھتے تھے؟ صحابہ کے بارے میں جو آپ نے سنا ہے نا، جو قرآن مجید کی ایک سورت کو 8 سال 12 سال لگاتے تھے، وہ قرآن مجید کو سمجھتے تھے، اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن مجید کیسے پڑھا جا رہا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ایسے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم سر سے اتار رہے ہوتے ہیں۔ اور میرا یہ شکوہ ان حضرات سے ہے کہ جو مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے مساجد سنبھالی ہوئی ہیں، اور ایسے نااہل لوگوں کو کیوں مسلح کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے کہ جن کو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا۔ خدا را قرآن کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، بلکہ اس کو اچھے لہجے میں پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے تب جا کے ہمیں ہدایت ملے گی اور تب جا کے ہمیں یہ سمجھ آئے گا، وگرنہ اگر ہم ایسے ہی پڑھتے رہے تو ہماری جو حالت ہے اس سے بھی ہم کہیں بدتر ہو جائیں گے۔